شعبان المعظم کی 15ویں رات کو حق تعالی سبحانہ و تقدس تمام انسانوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن 2 بدقسمت ایسے انسان ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس رات بھی کیا نہیں ہوتی؟ بدقسمت 2 ایسے انسان ہیں جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کون ہے؟ غور کرنا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ نمبر 1 مشرک۔ کس کی؟ مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والوں کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ ہے کینہ پرور۔ لیکن ایک دوسری احادیث کے اندر آیا ہے کہ اس مبارک رات میں 10 بدقسمت انسان ایسے ہیں، 10 بدقسمت انسان ایسے ہیں جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ 10 انسان کون کون سے ہیں میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اور میرے یوٹیوب فالوورز جتنے بھی ہیں، غور کرنا وہ 10 بدقسمت انسان کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بدقسمت انسان ایسے ہیں، 10 بدقسمت انسان ایسے ہیں جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ کون کون سے وہ 10 انسان ہیں میں بتاتا ہوں، غور کیجیے گا۔ نمبر 1 پر آتا ہے مشرک، کہ مشرک کی بھی حالت میں بخشنے نہیں جائیں گے۔ کیا؟ مشرک کسی بھی حالت میں، مشرک کسی بھی حالت میں بخشے نہیں جائیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے کینہ پرور۔ کینہ جو کسی دوسرے کے تعلق سے، دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر بغض اور حسد رکھے، اپنے دل کے اندر بغض اور حسد بھر رکھا ہے، ان لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان، کہ جو لوگ اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی میرے پیاروں۔ نمبر 4 پر کیا ہے؟ جادوگر۔ جادوگر نمبر 4 پر ہے جادوگر۔ غور کرنا میرے بات پر، جادو سیکھنا اسلام میں، شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 5 میں ہے ذخیرہ اندوز۔ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوز، یعنی مال کو، غلہ کو ضرورت سے زیادہ جمع کر کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، ایسے لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مال ہے، پیسے ہے، لیکن اس کو اپنے الماری کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، اپنے بینک میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نمک روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن اس پیسے کو نکالیں گے نہیں۔ ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ گزارا کر لیں گے، لیکن اس پیسے کو نکالیں گے نہیں۔ کیا؟ روزانہ دال چاول کھا لیں گے، لیکن اس پیسے کو نکالیں گے نہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، پیسے کو جمع کر کے رکھنا، پیسے کو چھپا کے رکھنا، اس کو خرچ نہیں کرنا۔ تو یاد رکھو ایسے لوگ بھی کیا جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اس مبارک رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، پیسے دیا، اسے غریبوں کی، یتیموں کی مدد کیجئے، اور خود
اگر چاہے تو مرغا مسلم بھی روز کھا سکتے ہیں. اچھا کھانا چاہیے. اچھا کھانے سے صحت تندرست رہتا ہے آدمی. میرے محترم بزرگ دوستو، اور نمبر 6 پر کیا ہے؟ نمبر 6 پر ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، چھٹا نمبر، سود کھانے والا. کون؟ سود کھانے والا آدمی. سود کا لین دین کرنا، لینے والا اور دینے والا دونوں کو حرام کہا گیا ہے اسلام میں، شریعت میں. لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. تو ایسے لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوگی. بہت سے لوگ سود کے کاروبار کرتے ہیں میرے پیارو. سود کے کاروبار بہت سے لوگ کرتے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں میرے پیارو. تو ایسے آدمیوں کو بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوگی. چاہے سر پٹک لے، چاہے سر مار مار کر اپنی جان دے دے، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. اگر سود کا کاروبار اگر کوئی کرتے ہو تو اس سود کے کاروبار کو ختم کرو. سود دینے والا اور لینے والا آدمی دونوں اس مبارک رات میں کیا ہوں گے؟ دونوں اس مبارک رات میں دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارو سود لین دین کو ختم کرو. جو ماں باپ کی نافرمان کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کو ختم کریں. ماں باپ کی فرما برداری پر ہمیں 100% کامیابی و کامرانی ملے گی، جنت میں داخلہ ہوگی. اگر ماں باپ کے نافرمانی کرے تو ہم جہنم میں جانے والے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کے لیے جنت میں نہیں جانا واجب ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیارو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو، قدر کرو. جا کے اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں، جس کے باپ نہیں. اس کو معلوم ہوتی ہوگی کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے. آج ہمارے ماں والدین زندہ ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنی والدین کی بات ماننا، اپنے والدین کی فرما بردار رہنا. ان کے فرما برداری وہ جو بات بولے اس پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 7 میں ہے چغل خور. لا يدخل الجنت قطات. پیارے آقا سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 7 ہے چغل خور. چغل خور کے بھی اس مبارک رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی. چاہے آپ زمین پر سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے دو، آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی کی چغلی کرتے ہو، چغل خوری کرتے ہو، غیبت کرتے ہو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں غیبت، چغل خوری، لوگوں کی برائی سب کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے میرے پیارو. اور کیا ہے؟ نمبر 8 میں ہے زانی. زانی کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی. میرے دوستو زنا کرنے والا، زنا کا بازار سجانے والا، زنا کے اڈے میں جانے والا، زنا کرانے والا، زنا کرنے والی، زنا کرنے والا، زنا کرانے والا، یہ لوگوں کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لے بخشش نہیں ہوگی. اگر آپ اپنی بخشش چاہتے ہو، جو بھی اگر ایسے کام کرتے ہیں تو اس کام سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سے اس رات میں جاگ کر مانگے، رو رو کر گڑ کر توبہ کرے. اے اللہ جو دن گزر گیا وہ گزر گیا، اب کبھی بھی ایسے کام ہم نہیں کریں گے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے، زنا کو نہیں کریں گے. یہ سب کام سے آج توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما.
اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں میرے پیاروں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک رات میں شب برات لیلۃ البرات، اس رات میں ہمیں کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں جا کر گناہوں سے توبہ کروانا، اپنی بخشش کروانے کی یہ رات ہے میرے پیاروں۔ یہ رات ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے میرے پیاروں۔ سجدے میں سر جھکا دو اور پلاؤ، بریانی، میٹھا، یہ سب بدعات و خرافات ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ایک جٹ ہو کر بیٹھ کر دعا نہیں کرنا ہے، اجتماعی دعا اس رات میں نہیں کرنا ہے میرے پیاروں۔ اپنے گھر کے کونے پہ جا کر جائے نماز بچھانا اور ذکر و تلاوت کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح اگر پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا میرے پیاروں۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اسی لیے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے۔ نمبر 9 پہ کیا ہے میرے پیارو؟ شرابی، شراب پینے والا آدمی، اس مبارک رات میں اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی شراب پینے والے آدمی کے بھی، کیونکہ پوری زندگی شراب میں اپنے وقت کو لگا دی، نہ نماز کا پتہ، نہ روزہ کا پتہ، نہ اسلام میں جینے کا طریقہ معلوم، اسلام میں کس طریقے سے رہنا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں، ساری زندگی شراب میں گزار دی۔ تو ایسے لوگوں کے بھی اس مبارک رات میں بخشش اور مغفرات نہیں ہوگی میرے پیارو۔ نمبر 10 میں کیا ہے؟ 10ویں سنو میرے پیارو، 10 میں ہے گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیارے آقا احمد مجتبی، محمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا آدمی کی بھی اس مبارک رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی میرے پیارو۔ ایک بات یاد رکھ لو، اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، اگر کوئی ہماری بہن کو گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، اگر ہماری کوئی بھائی کو گالی دے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن پیارے آقا سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اپنے پورے خاندان کو، اپنے پورے گھر کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہ گستاخ رسول کی گستاخی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے میرے پیارو۔ تو یہ گستاخ رسول بھی کیا ہوگا؟ گستاخ رسول کے بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا ہے، ان کے لائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی و کامرانی ہے کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ محمد سے وفا کر لو، محمد سے وفا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے میرے پیارو۔ کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کامیاب ہو جا کے ہم نے محمد سے وفا کر لیا تو اللہ تعالی ہمارا ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے ہو جائیں گے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں پوری دنیا، یہ دنیا چیز ہے کیا لوح و قلم، لوح و قلم ہمارے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات، شب برات کی رات، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت، ذکر، تلاوت اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے شرک و بدعات، یہ حلوہ پکا کے کھانا، یہ دیگ بنا کے دوسروں کو کھلانا اور کھانا، قبر میں جا کر دعا کرنا، یہ ایک جٹ ہو کر جلوس نکال کر جانا،
یہ اسلام میں نہیں ہے میں محترم بزرگ دوستو۔ ہاں اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو روزانہ جائیں، صبح میں جائیں، روزانہ جائیں۔ یہ کیا آدمی بنا رکھا ہے کہ نہیں شب برات کے دن رات میں جائیں گے؟ نہیں، شب برات کے دن رات میں ایک جلوس نکال کے آدمی کو ایک جٹ ہو کر نہیں جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو قبرستان جانا ہی ہے تو روزانہ جائیں۔ روزانہ جانے سے بھی ہمیں موت کی یاد آئے گی۔ قبرستان جانا بھی اچھا، ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ میرے دوستو قبرستان جانا بھی اچھا ہے، لیکن اس رات نہیں، خصوصاً اس رات جانا کا نہیں۔ کب؟ روزانہ آدمی جا سکتا ہے قبرستان۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعات و خرافات سے، ہم سب کی پوری امت محمدیہ کی، پورے مسلمانوں کی، جتنے بھی پوری دنیا کے مسلمان سب کی بدعات و خرافات شرک سے ہم سب کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ میرے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، بیل آئیکن کی گھنٹی کو آل میں کر دیجئے، اور کیا کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ہاں دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ فقط والسلام۔